بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف عصى على قوم كافرين وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا ضراء والسراء اخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افآمن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افآمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ارشاد ہوتا ہے شعیب علیہ السلام نے جب دعوت حق دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو بڑی عجیب بات ہے، اللہ انسان کو فراخی عطا فرماتا ہے، مال و دولت دے دیتا ہے، اولاد عطا فرما دیتا ہے، عہدے اور منصب عطا فرما دیتا ہے، اختیارات دے دیتا ہے. تو جب اس کے پاس وسائل آتے ہیں، مال آتا ہے، دولت آتی ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں ایک ناچیز مخلوق ہوں. اللہ نے ایک نطفے سے مجھے پیدا کیا، میں ایک بے بس بچہ تھا، اس نے مجھے جوانی عطا کی، میں تو مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، اس نے مجھے تنومن کڑیل جوان بنا دیا. پھر اس کی بے پناہ نعمتیں ہیں مجھ پر. تو اس بندے کو جس کے پاس مال و دولت اور اختیار و اقتدار ہے، زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے اصولاً. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی جگہ سمجھنے لگ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں ہی قادر ہوں، یہ مخلوق میرے لیے کیڑے مکوڑے ہیں، میرا جو جی چاہے. پھر ایسے لوگوں کو جب دعوت اللہ پہنچتی ہے تو بڑی کڑوی لگتی ہے. اور یہ انبیاء علیہ السلام ہی کا حوصلہ ہے کہ بڑے بڑے جابر کفار کے سامنے کلمہ حق کہا. آپ اگر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں تو نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات پڑھیں تو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے تکڑے، اور وہ 950 سال انہیں تبلیغ کرتے رہے. وہ طنز کرتے تھے، تانے مارتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور بعض اوقات انہیں اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش کر کے پھینک جاتے. پھر جب طبیعت سنبھلتی تھی تو اپنے منصب جلیلہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور دعوت اللہ دیتے. 950 سال
بالآخر تھک کر انہوں نے دعا کی، بار الہ، یہ ماننے والے نہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، فإنک ان تذرہم ولا یلدوا الا فاجرا وکفارا۔ انہوں نے عرض کی بار الہ میں 9.5 صدیاں ان کے ساتھ محنت کر کے دیکھ چکا ہوں، آپ نے اگر ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو وہ نہ خود کفر کرے گا بلکہ جو اس کی نسل ہوگی وہ بھی کافر ہی ہوگی، ان میں اتنا کفر رچ بس گیا، تباہ ہو گئے۔ لیکن یہ حوصلہ انبیاء ہی کا ہے۔ ہمارا سگا بھائی ہو کسی بات پہ ایک دفعہ اس سے بات کریں، 2 دفعہ کہتے ہیں نہیں مانتا جی چھوڑو، ہمیں کیا ضرورت ہے، بھلائی کا کام ہے، جب اچھا ہے تو نہیں کرتا تو نہ کرے۔ یہ انبیاء کا یہ حوصلہ ہے۔ یہ اللہ نے حوصلہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ہی دیا کہ فرعون سے جا کر کہے کہ توبہ کرو اور اللہ کو مانو۔ ذرا سوچیں نا، ذہن میں نقشہ بنائے فرعون کی طاقت، اس کے کفر، وہ خود اپنے کو معبود کہلواتا تھا، سجدے کرواتا، بے پناہ بڑی فوج، لو لشکر، طاقت، حکومت، سلطنت، ریاست، اور ایک بندہ تنہ تنہا ہارون علیہ السلام بھائی ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں یار توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ سب کو دیکھتے آئے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں تو سب سے بڑا جو کفر کا گڑھ تھا حضور وہاں مبعوث۔ دنیا بھر کی قوموں میں طرح طرح کے کفر موجود تھے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو پوج رہا ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کو پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو، کوئی سورج کو، کوئی آگ کو۔ یہ خطہ عرب جو تھا، یہ چونکہ تاجر پیشہ لوگ تھے، ہر ملک میں آتے جاتے تھے، ہر ملک سے ہر قسم کا کفر گیا ہے، اور خود شہر مکہ مکرمہ میں بتوں کے پجاری بھی تھے، جادوگروں کی پرستش کرنے والے بھی تھے، آگ کے پجاری بھی تھے، سورج کی پوجنے والے بھی تھے، چاند تاروں کے پوجنے والے بھی تھے، جنوں کی پرستش کرنے والے بھی تھے، اور بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے۔ لیکن جب حضور مبعوث ہوئے تو آپ نے وہی دعوت دہرائی، اور ساری مشکلات کے باوجود اس پر یہ صرف انبیاء اور رسول کا حوصلہ ہے، یہ کسی کے بس کی بات۔ اور عموماً جو سردار ہوتے ہیں ان کو ایک بات یہ نظر آ جاتی ہے، اور قرآن میں یہ کئی دفعہ کہا بھی گیا ہے، ان سرداروں نے کہا کہ یہ بندہ ہماری سرداری چھیننا چاہتا ہے، یہ ہم کو اپنے پیچھے مخلوق ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اب ہم ان کے پیچھے لگیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے غلام ہو گئے تو ساری مخلوق بھی ان کی غلام ہو جائے گی، یہ بڑے بن جائیں گے اور یہ ہماری سرداری لے لیں گے۔ یہی حال شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم میں جو کافر امراء تھے اور سردار تھے وہ کہنے لگے لوگو اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تو بڑے گھاٹے میں رہو گے، ہمارے پیچھے چل رہے ہو، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہیں مزدوری پہ لگا دیتے ہیں، تمہیں پیسے دیتے ہیں، تمہاری مصیبتیں دور کرتے ہیں، تو یہ تو خود درویش آدمی ہے، اس کے پاس مال و دولت تو ہے نہیں، تو تم اس کے پیچھے لگ کر کیا حاصل کرو، تمہیں کیا مل جائے گا؟ سرداران قوم جو تھے انہوں نے عوام سے کہا لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، اگر تم شعیب علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو بھائی گھاٹے میں رہو گے، ہم نے پھر تمہارے کسی کام نہیں آنا، تمہاری کوئی مدد نہیں کرنی، تمہیں کوئی پیسہ نہیں دینا، تمہیں کسی کام پہ نہیں لگانا۔ اور وہ بھول گئے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر جب میری غیرت جوش میں آئی فَأَخَذْتُهُمُ الرَّجْفَةَ، تو میں نے تو ایک زلزلہ بھیج دیا،
ایسا زلزلہ آیا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ کہ زلزلہ تو آ کر گزر گیا اور کفار میں سے ایک فرد نہ بچا، گھروں میں اوندے پڑے تھے مرے، کوئی چھت کے نیچے دبا ہوا تھا، کوئی دیوار کے نیچے دبا ہوا تھا، کوئی زمین شک ہو گئی اس میں گڑ گیا تھا، کوئی درختوں سے پٹک کر مر گیا تھا، کوئی ان کی میتیں اور لاشیں سیدھی کرنے والا بھی نہیں تھا، اوندے منہ پڑے تھے۔ فرمایا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان سے مقابلہ کیا اور ان کو جھوٹا بتایا، ایسا نظر آتا تھا کہ یہ کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ لم یغنوا فیہا، مٹ مٹا گئے، کوئی بچہ، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی بیوی، کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بزرگ، کوئی باقی نہ رہا۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کوئی انسان بستا ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ کہتے تو دوسروں کو تھے کہ جو شعیب علیہ السلام کی بات مانے گا خسارے میں رہے گا، لیکن ہوا یہ کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کا انکار کیا اصل گھاٹا انہوں نے اٹھایا، نقصان ان کا ہوا، تباہ وہ ہو گئے، اور کوئی رونے والا بھی باقی نہ بچا، نہ کوئی ان کی میتیں سیدھی کرنے والا تھا۔ فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام سے نے رخ انور پھیر لیا، ان سے الگ ہو گئے۔ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، انہوں نے فرمایا ہے میری قوم، میں نے اللہ کا پیغام تم تک منو عن، جو اللہ نے مجھے فرمایا پوری دیانت و امانت کے ساتھ تم تک پہنچایا۔ وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت بھی کی ہے جو میرے بس میں تھا کہ اللہ کا پیغام ہے، تم اللہ کی مخلوق ہو، اسے مانو۔ میں نے تمہاری بھلائی کے لیے پوری دیانت داری سے، پوری قوت سے، پوری محنت کی، لیکن تم نے قبول نہیں کیا۔ فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب جس قوم نے اللہ ہی سے کفر کیا اس پر میں کیا افسوس کروں، مجھے تو تمہارا دکھ بھی نہیں لگتا، کس بات پہ دکھ کروں، کس بات کا افسوس کروں کہ تم نے خود اپنے لیے تباہی کا راستہ چنا۔ آگے قانون فطرت ارشاد ہوتا ہے، یہ بڑا قابل توجہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، ہم کسی قوم، کسی شہر، کسی بستی میں جب اپنا نبی بھیجتے ہیں تو وہاں کے رہنے والوں پر طرح طرح کی مصیبتیں بھی بھیج دیتے، بھوک آ جاتی ہے، افلاس آ جاتا ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، مال کا نقصان ہو جاتا ہے، فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے، لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے، چوریاں ڈاکے ہو جاتے ہیں، تو ایک بے اطمینانی اور پریشانی ہوتی ہے۔ کمال ہے یا اللہ، نبی کے آنے سے تو برکات آنی چاہیے تھی، تو برکات تو ان کے پاس پہلے تھی، مال و دولت بھی تھا، اولاد بھی تھی، خوشحال بھی تھے۔ جب اللہ کا نبی مبعوث ہوا تو فرمایا میں مصیبت اس لیے بھیجتا ہوں لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اس مصیبت سے ڈر کر میرے نبی کے پاس آئیں، میرے نبی کی بات مانیں اور میری بارگاہ میں بازیاب ہو جائیں۔ مصیبت کیا ہے اللہ کے لیے، جب چاہ بھیج دی، ہٹایا تو لمحہ بھر میں، لمحے سے پہلے ہٹ گئی۔ تو یہ میں ان کی بہتری کے لیے کرتا ہوں، یعنی انسان پہ جب تکلیف بھی آتی ہے، دکھ بھی آتا ہے، افلاس آ جاتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اسے اپنی حیثیت کا احساس ہو جاتا ہے کہ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں، تو کس کے بس میں ہے اس کا علاج؟ تو اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہے، اللہ کا نبی اسے اللہ سے ملا دیتا ہے، ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا یہ تو ہم مہربانی کرتے ہیں کہ جس بستی میں بھی نبی بھیجا ان پر کچھ مصیبتیں بھی بھیج دیں،
کہ ان کے دل نرم ہوں، ان میں کچھ خوف الہی پیدا ہو اور یہ میری بارگاہ میں آئیں، میرے نبی کے پاس آئیں۔ لیکن جب لوگ ان مصیبتوں کو بھی جھیل جاتے ہیں اور نبی کی بارگاہ میں نہیں آتے تو فرمایا ہمارا انداز پھر یہ ہے، انداز فطرت یہ ہے، قانون قدرت یہ ہے، ہماری بارگاہ کا انداز اور طریقہ یہ ہے، ثم بدلنا ما كان السيئة الحسنة، ہم ان کی تکلیفیں خود رفع کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ انہیں مالا مال کر دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں، اقتدار دے دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں۔ یہ مال اور اولاد جو اللہ ناراض ہو کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑی سزا ہے کہ چند روز تو اس کے پاس دولت بھی رہی، اقتدار بھی رہا، مال بھی رہا، اولاد بھی رہی، بالآخر اسے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کے آگے جواب دینا ہے۔ فرمایا جب ان کے پاس مال آتا ہے، یہ انسانی جو ہے نا نفسیات وہ زیر بحث ہے۔ انسانی نفسیات یہ ہے کہ جب وہ دکھ میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اللہ اس پر آسانیاں بھیج دیتے ہیں، آسانیوں میں آ کر وہ اور بگڑ جاتا ہے اور بپھر جاتا ہے اور کہتا کیا ہے، وقالوا قد مس آباءنا ضراء وسراء، پہلے ہمارے باپ دادوں پر بھی دکھ تکلیفیں بھی آئیں، آسانیاں بھی ہیں۔ ایک زمانے کا رویہ ہے، ایک جو ہے یہ روزمرہ کی بات ہے، تکلیف آتی ہے چلی جاتی ہے، دولت آتی ہے چلی جاتی ہے، یہ چلتا رہتا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پر بھی تو تکلیفیں آئی تھیں، پھر ان پر آسانیاں بھی آئی تھیں۔ یعنی قدرت باری کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں کہ کوئی نہیں یار، یہ کچھ نہیں ہوتا، اس میں ایسی توبہ کی کوئی پریشانی نہیں، اور کون نبی کے پیچھے بھاگے، اور کون نمازیں پڑھتا رہے اور سجدے کرتا رہے، اور کون بار بار وضو کرتا رہے اور کپڑے پاک رکھے، ان مصیبتوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پیسہ پیسہ ہوتا ہے یار، اس میں حلال حرام کیا، جہاں سے ملتا ہے لے لو، یہ خواہ مخواہ کی پابندیاں ہیں، دولت دولت ہے، اقتدار اقتدار ہے، جس طریقے سے ملتا ہے اس میں اخلاقیات اور اس میں سیاسیات اور یہ سارے فضول ڈھکوسلے ہیں۔ بھائی جہاں سے جو چیز ملتی ہے لے لو، موج کرو۔ رہ گئے دکھ سکھ تو یہ پہلوں پر بھی آتے تھے، ہم پہ بھی آ گئے۔ جب اس میں وہ بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں، فرمایا اخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اچانک اللہ کی گرفت آ جاتی ہے، پھر انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کدھر سے ہم پکڑے گئے، تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہاں مفسرین کرام نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ اللہ بدکاروں کو بھی آسانیاں دے دیتا ہے اور نیکوں کے بارے بھی کہتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب نیکوں کے بارے ارشاد فرما رہے کہ اگر یہ بستی والے، اگر یہ اس شہر کے لوگ جہاں میرا نبی آیا، اگر وہ لوگ جو میرے نبی کے مخاطب تھے ایمان لے آتے اور نیکی کا رستہ اپناتے، واتقوا، تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمان سے بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے، برکات کے دروازے کھول دیتے، اور زمین سے بھی۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تو بدبخت تھے، انہوں نے تو انکار کیا، نبی کی بات مانی نہیں۔ فاخذناہم بما كانوا یکسبون، سو جو ان کے اعمال تھے ان کی گرفت ان پر آ گئی اور اللہ کی گرفت میں آگے پکڑے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدکاروں کو بھی نعمتیں دے دی، دولت دے دی، حکومت دے دی، نیکوں کو بھی اللہ فرماتا ہے میں اپنی برکتیں دے دیتا ہوں، تو یہ کیا پتہ چلے کہ اگر مجھ پر آسانی ہے یا تکلیف ہے تو یہ عذاب ہے یا عنایت ہے؟ تو علماء حق فرماتے ہیں کہ اس کا
بڑا آسان سا طریقہ ہے اسے جاننے کا. تکلیف آئے یا آسانی، اگر وہ اللہ کا جذبہ شکر لائے اور اللہ کے قریب کرے تو یہ نہ ہے. دولت ملے، اولاد ہو، اقتدار ہو، عزت ہو، آبرو ہو، اور بندہ اس پہ شکر ادا کرتا ہو اور اللہ کے نبی کا اتباع کرتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرتا ہو، تو یہ مال و دولت اللہ کا انعام ہے. اگر افلاس ہے، بھوک ہے، تنگی ہے، تو بھی اللہ کا انعام. لیکن اگر وہ مال و دولت پا کر ناشکرا ہو جاتا ہے، یا بیماری یا تکلیف یا مصیبت پا کر کفر بکنے لگتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو یہ عذاب الہی. یعنی اس کی پہچان بڑی آسان ہے کہ اگر آسانیاں ملتی ہیں اور بندہ شکر گزار ہو جاتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو یہ اللہ کا انعام. اگر آسانیاں ملتی ہیں اور برائی میں زور پکڑ جاتا ہے اور زیادہ عیاشی کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے. تو یہ اس کی سادہ سی پہچان ہے. فرمایا اگر یہ ایمان لاتے واتقوا، تقوی اختیار کرتے. تقوی ایک بڑا بہت کثیر المعانی لفظ ہے، اور دراصل تقوی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. میں نے بھی اب ترجمہ کر دیا کہ پرہیزگاری اختیار کرتے تھے، نیک اعمال کرتے. تقوی کا ترجمہ میں نے یہ کر دیا. یہاں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ اگر ایمان لے آتے اور پرہیز کرتے. میں نے پرہیزگاری کا، انہوں نے پرہیز کہہ دیا، کسی اور نے اس کے نیچے ڈر لکھ دیا ہوگا. تو یہ تقوی ایک ایسی کیفیت ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سارے معنی صحیح ہیں. تقوی ایک کیفیت قلبی کا نام ہے کہ بندہ جب ایمان لاتا ہے اللہ کے نبی اور اللہ کی ذات پر، اور اللہ کے نبی کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، تو انبیاء دنیاوی استادوں کی طرح نہیں ہوتے کہ الفاظ بتا دیے اور اگلے نے وہ الفاظ سمجھ لیے، یا کسی کو لوہارا در کھانا سکھا دیا اور اس نے وہ فن سیکھ لیا. نہیں، نبی جو بات کرتا ہے اس میں انوارات ہوتے ہیں، تجلیات باری ہوتی ہیں اور کیفیات ہوتی ہیں. اگر آپ زبانی وہ بات مان بھی لیں، دل میں وہ کیفیات نہ ہے، تو قرآن نے اسے منافق کہا ہے. منافق کافروں کو نہیں کہا گیا. منافق جتنے بھی تھے سارے بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، یعنی کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں وہ کیفیات نہیں آئیں، وہ تعلق اللہ سے، اللہ کے نبی سے نہیں بن سکا. تو اطاعت الہی کو، اتباع رسالت کو بوجھ ہی سمجھتے تھے کہ یار یہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی. زبانی کلمہ پڑھتے تھے. تو اگر وہ کیفیات نہ آئے تو خطرہ منافقت کا ہے. وہ کیفیات کیا ہیں؟ کیفیات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے واضح نے کوئی لفظ وضع نہیں فرمایا. یہ لکھنے پڑھنے میں نہیں آتی. مثلا عام جو ہماری روزمرہ کی کیفیات ہیں، پیاس ہے. اب پیاس کے بارے آپ کسی کو کتنا سمجھائیں گے پیاس کیسی ہوتی ہے؟ اسے 2 گھنٹے بٹھا دیں گرمی میں اور پانی نہ دیں اور اسے پیاس لگے تو اسے سمجھ آ جائے گی پیاس یہ ہوتی. بھوک ایک کیفیت ہے. اب اس کے بارے کتابیں لکھ دیں، بھوک سے یہ ہوتا ہے، بھوک سے وہ ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں آتی. کسی کو ایک دن بھوکا رکھے اسے سمجھ آ جائے گی بھوک کیا ہوتی. یعنی کیفیت جو ہے یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوتی، جب بندے پہ وارد ہوتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا معنی ہے. تو نور ایمان مضبوط ہو، اس میں خلوص ہو، اور قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انوارات بندے مومن کے دل میں آئے، تو اس میں ایک اللہ کی عظمت اور نبی کی عظمت کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے. ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے. اب میں اس کے سامنے اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ اس کی زندگی بدل جاتی ہے. یہ جو کیفیت ہے حضور حق کی، یہ جو کیفیت ہے عشق پیغمبر کی، دیکھو نا، یہ جو محبت ہوتی ہے یہ بھی عجیب شے ہے. سادہ سی ایک بات میں عرض کرتا ہوں.
کہ ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں تو بڑی گہما گہمی ہوتی ہے ووٹوں کی، اور بڑے میلے ٹھیلے کیے جاتے ہیں، وفد بھیجے جاتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، منتیں کی جاتی ہیں. تو اگلا کہتا ہے یار میرا چچا دبئی ہوتا ہے، میرا بھائی فرانس میں ہوتا ہے، میرا بیٹا امریکہ میں ہوتا ہے، اس سے بات کروں گا، اگر وہ مان گیا تو میں آپ کی بات مانوں، میں اسے ناراض نہیں کروں. یہ جو ہمیں بھائی بیٹے چچا کا یہ احساس ہے، اگر یہ احساس اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے، اور جب کوئی کام سامنے آئے تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ کا رسول اس سے راضی ہوں گے تو میں یہ کام ضرور کروں، اور اگر اس سے اللہ کا رسول خفا ہوں گے تو میں نہیں کرتا، بھائی جو جس کا جی چاہے کر لو. اگر یہ کیفیت آ جائے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں. اسے آپ خشیت کہہ لیں، ڈر کہہ لیں، پرہیزگاری کہہ لیں، جتنے معنی کرتے جائیں، لیکن تقویٰ کا اصل مفہوم ایک کیفیت ہے جو قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بٹتی ہے. اور حضور کی ذات تو اللہ نے فرمایا سراجم منیرا، ایک ایسا روشن چراغ جو روشنی بانٹتا ہے، منیرا دوسرے کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے. یعنی اس طرف سے ہمہ وقت رات دن بٹ رہی ہے روشنی، انوارات تقسیم ہو رہے ہیں، برکات بٹ رہی ہیں. اب کس نے اپنا قاصہ دل سیدھا رکھا کہ اس میں کوئی چیز آئے؟ بھی کتنی بارش بھی ہو، آپ الٹا برتن لے کر بارش میں کھڑے ہو جائیں، جب ختم ہوگی تو آپ کہیں میرے پاس تو پانی کوئی نہیں، بارش تو ہوئی پر مجھے تو کچھ نہیں ملا، تو آپ نے برتن الٹا رکھا ہوا. اگر آپ برتن سیدھا رکھتے تو جتنا آپ کا برتن تھا وہ بھر جاتا. یہ معاملہ تو دنیا کا ہے. جو معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے اس میں تو برتن بڑے بھی ہو جاتے ہیں، صرف آپ سیدھا رکھیں، وہ بڑھا بھی دیتے ہیں. تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. یعنی یہ وہ بارگاہ ہے کہ وہ دامن بڑھا بھی دیتے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتے. تو اس طرف سے تو کمی کوئی نہیں. ہمہ وقت رات ہو یا دن، ہمہ وقت ابر رحمت برس رہا ہے. اب ہمیں کتنا ملا یہ تو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، اپنے آپ سے. یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. اگر ہمارا قاصہ دل سیدھا ہے، ہمارے دل میں خلوص ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، یار اللہ کو ماننا بڑا ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے. انسان سارے کام بڑی آسانی سے کر لیتا، لیکن اللہ کو جیسا وہ ہے اور جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منوانا چاہتے ہیں اور منواتے ہیں، ویسا ماننا بڑے تھوڑے لوگ. ہمیں ایک کانٹا چبھ جائے، اللہ نے روکا تو نہیں جائز علاج کرانے سے، شرعی طریقے سے اس کا علاج کرنے سے تو نہیں روکا، لیکن ہم شریعت کی حدود پھلانگ جاتے ہیں. ہم پتھر کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یا میرا یہ کانٹا نکال دے. یار یہ پتھر تمہارا کانٹا کیا نکالے گا؟ نہیں، ہم نے کبھی اللہ پہ اعتماد کیا نہیں. وہ جتنا اس پتھر پہ گئے ہو، اتنا بیٹھ کر اللہ سے آرزو کو، یا اللہ میں کمزور ہوں، ہو سکتا ہے اس میں تیری کوئی رحمت کوئی انداز ہو، لیکن یا اللہ میں مشکل برداشت نہیں کر سکتا، مجھے آسانی دے. اور اس پہ جم جاؤ، پھر اس پہ قائم رہو. میں مشکل کا اللہ سب مسلمانوں کا اسلام قبول کرے، لیکن بھائی زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ پہ اعتبار انسان مشکل سے تب بھی کرتا ہے کہ اس کے دل میں وہ برکات آئیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقسیم ہوتی ہیں. ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل. بندہ چپے چپے پہ سجدہ ریز ہو جاتا، بندہ بھاگ پڑتا ہے ناجائز وسائل کی طرف.
ضروری نہیں کہ بتوں کو ہی سجدہ کرے. اگر ہم غیر شرعی طریقے سے کسی انسان کی بھی منت کرتے ہیں تو یہی بت کی پوجا ہے. اگر ہم شریعت کے خلاف کسی بڑے آدمی، کسی افسر، کسی عہدیدار کی منت بھی کرتے ہیں تو خلاف شریعت اس سے جو نفع کی امید رکھتے ہیں یہی بت پرستی. تو فرمایا اگر یہ ایمان لاتے واتقوا اور پھر مجھ پہ بھروسہ بھی کر لیتے، پھر مجھ پہ ہی کھڑے ہو جاتے، پھر اس پہ جم جاتے کہ ہمارا تو اللہ کے ساتھ ایمان ہے، جو آنا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، دکھ آئے یا سکھ آئے ہم اس کا شکر ادا کریں. اگر یہ کام یہ کرتے تو میں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی ان پر برکات کے دروازے کھول دیتا. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. آسمان سے بھی برکات نازل ہوتی، زمین سے بھی. برکت کیا ہے؟ برکت کے مختلف انداز ہیں. اللہ کریم مال میں زیادتی کر دیتے ہیں، برکت ہے. عمر میں زیادتی کر دیتے ہیں، برکت ہے. صحت اچھی دے دیتے ہیں، برکت ہے. اولاد دے دیتے ہیں، برکت ہے. عزت و آبرو دے دیتے ہیں، برکت ہے. کبھی انداز یہ ہوتا ہے کہ چیز تھوڑی ہوتی ہے لیکن بہت سا کام کر جاتی ہے. جیسے ایک کٹورے میں پانی تھوڑا سا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک اس میں رکھی تو سارا قافلہ سیراب ہوا، اس سے پھر سارے مشکیزیں بھر لیے، پھر سارے جانوروں کو پلایا تو اس کٹورے سے پانی ختم نہیں ہو رہا تھا. یہ کیا؟ یہ برکت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور یہ برکت ہے کہ اس ایک کٹورے پانی میں اتنی برکت آئی کہ بڑے بڑے اونٹوں پہ لادے ہوئے مشکیزیں بھرے گئے، اونٹوں کے پیٹ بھر گئے، گھوڑوں نے پی لیا، انسانوں نے پی لیا، برتن بھی بھر لیے، مشکیزیں بھی بھر لی. کبھی وقت میں برکت ہوتی ہے کہ وقت تو 1 گھنٹے کا ہے لیکن جو کام آپ نے کیا وہ تو 8 گھنٹے میں کرنے کا تھا، وہ 1 گھنٹے میں ہو گیا. اس وقت میں برکت آ گئی. کبھی کام میں برکت ہوتی ہے کہ آپ نے محنت کی تو اس کے بدلے تو 2 یونٹ تیار ہونے چاہیے تھے لیکن آپ کے 5 ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے اس کام میں برکت ہو گئی. تو فرمایا میں ان کے زندگی کے ہر شعبے میں برکات کے در کھول دیتا. یہ محنت تھوڑی کرتے اجرت زیادہ پاتے، کام تھوڑا کرتے نفع زیادہ اٹھاتے، لیکن شرط یہ تھی کہ ایمان لاتے اور خالی ایمان نہیں. واتقوا، پھر دل میں وہ کیفیت بھی آتی جو میری عظمت اور میرے نبی کی صداقت کا اقرار کرتی اور اس پہ اعتماد کرتی، وہاں کھڑی ہو جاتی، جم جاتی. جناب کے ساتھ ایک قبیلہ آباد ہے، بڑے 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 زمیندار ہیں، تکڑے جاگیردار ہیں بڑے، انہیں کامیں کہتے ہیں. یہ جناب کی وادی میں پنجابی میں وہ ہمارے ہاں مایا ہوتا ہے تو وہ ڈھولا گاتے ہیں. 4 مصروں کا ایک بند ہوتا ہے، ان کی ایک خاص گانے کا انداز ہے تو اسے ڈھولا کہتے ہیں. فصلیں تیار تھیں، گندم کی فصل تھی، تیار تھی، پکی ہوئی گندم تھی. اللہ کی شان، بادل آیا، اس میں سے اولے برسے اور اس نے تباہ کر کے رکھ دیا. اب ہر بندہ بڑا مغموم تھا. پکی پکائی فصل تھی، کٹائی کچھ کی ہو رہی تھی، کچھ ہونے والی تھی. وہ ایسی اولے پڑے کہ اس نے ہر شے تباہ. تو ان کا نوکر تھا ایک، وہ جو کامیں تھے ان کا، تو اس نے وہ ڈھولا گایا. کسی زمیندار نے اسے کہا کہ شرم کرو، ہم سب تباہ ہو گئے ہیں اور یہ ڈھولے تو خوشی کے موقع پہ گائے جاتے ہیں، تم ڈھولے گا. اس نے کہا بھائی اولے تو پڑے ہیں مجھے بھی پتہ ہے لیکن کاموں کے توے پہ نہیں پڑے. یعنی میری روٹی تو کاموں کے گھر سے آتی ہے، ان کے توے پہ تو اولے نہیں پڑے. اگر اتنا بھروسہ ایک نوکر اپنے مالک پہ کر سکتا ہے کہ پورے ملک کے تباہ ہو گیا لیکن میرے مالک کا گھر تو آباد ہے اور اس کے تو مکان گزشتہ سال کی گندم سے بھرے ہوئے ہیں، مجھے اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو ڈھولے پڑوں گا.
تو پھر بندے میں ایمان ہو اور اس پر اللہ پر اس کا اتنا بھروسہ نہ رہے تو کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ تو اگر یہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو میں آسمانوں سے بھی زمین سے بھی ان پر برکات کے دروازے کھول دیتا، ولیکن کذبوا، لیکن تو ایسے بدبخت ہیں، انہوں نے میری نبی کا انکار ہی کر دیا، تکذیب ہی کر دی، کہا جو کوئی یہ کہتا ہے جھوٹ ہے، کمال ہے، حد ہو گئی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر قدرت کا قانون ہے، جو عمل کرتے وہ سامنے آ جاتے ہیں، وہ پکڑے گئے اور ہم نے پکڑ لیے، تباہ ہو گئے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرْآنِ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، فرمایا ان کو کیا ہو گیا لوگوں کو، یہ تب مانیں گے کہ کبھی یہ رات کو سوئے ہوں اور عذاب الہی آئے اور انہیں تباہ کر کے رکھ دے، یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ پڑے ہوں اور ایک زلزلہ آئے تباہ کر دے، آسمان سے کوئی مصیبت اترے تباہ کر دے، کوئی بیماری پڑے اور انہیں مار دے، زمین شک ہو جائے اور اس میں دس جائیں۔ او آمن اہل القرآن یاتیہم باسنا وہم یلعبون، یا تب مانیں گے کہ دن کو یہ اپنے کھیل کود میں، کام کاج میں، دنیاوی مذاق میں لگے ہوں، انہیں تب ہوش آئے جب تباہی آ جائے اور ان میں سے کوئی باقی نہ بچے، کب مانیں گے یہ آخر؟ ہمارا آج کا جو مسئلہ ہے، تو پتہ نہیں آج بھی کوئی ہو رہا ہے اجلاس وجلاس اسمبلی کا اور فوجیوں کا اور پتہ نہیں کس کس کا، غور فرمانے کے لیے دہشت گردی پر۔ ایک بات قرآن کریم نے بھی بتائی ہے، کاش ہماری اسمبلی کے حضرات کو اور با اقتدار لوگوں کو یہ بھی نظر آ جاتی یہ ایسے بادشاہ ہیں کہ وفاقی وزراء کو، دو کو تو میں نے سنا ہے دونوں نے کل شریف پڑھا اور دونوں نے غلط پڑھا، جب کل شریف تک یاد نہیں تو اور قرآن کہاں سے دیکھا۔ اللہ کریم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تمہاری نافرمانیاں بڑھتی ہیں تو جعلکم شیعا، ہم جو سزا دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں گروہ گروہ بانٹ دیتے ہیں، مختلف الخیال گروہ بن جاتے ہیں، اور ہر گروہ اپنے کو حق پہ سمجھتا ہے، دوسرے کو واجب القتل سمجھ لیتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے وَيَذُوقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، پھر تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے، ایک دوسرے کو مارتے ہو، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہمارا عذاب ہے، جب تم ہماری اطاعت نہیں کرتے، جب حدود سے گزر جاتے ہو تو ہم تمہیں طبقات میں، گروہوں میں، فرقوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ جعلکم شیعا، لفظ شیعہ قرآن میں کوئی غالباً 8-9 دفعہ آیا ہے، مجھے صحیح اب یاد نہیں لیکن اتنی دفعہ آیا ہے، اور شیعہ کا لفظی ترجمہ ہے گروہ، جماعت، کوئی ایک طبقہ ہم خیال، جیسے اوقاف لیگ میں ہم خیال بن گئے، ہم خیال گروپ، ایسا ایک ہم خیال طبقہ، اسے آپ گروہ کہیں، جماعت کہیں، اسے عربی میں شیعہ بھی کہہ سکتے۔ لیکن عجیب بات ہے قرآن کریم نے کسی اچھے گروہ پر اس لفظ شیعہ کا اطلاق نہیں کیا، ہمیشہ ان گروہوں پر کیا ہے جو خرابی کرتے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، فرعون دنیا میں بہت بڑھ گیا اور بڑا سرکش ہو گیا اور لوگوں کو شیعہ کر دیا، اس نے گروہ گروہ کر دیا، مختلف طبقے بنا دیے، کوئی مالک بن گیا طبقہ، کسی کو غلام بنا دیا، وہ مالک اسے قتل بھی کر دیں تو پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ اف بھی کریں تو پکڑے جائیں، یعنی لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہاری نافرمانیاں بڑھتی ہیں تو ہم بھی تم کو گروہ گروہ کر دیتے ہیں، پھر ہر گروہ دوسرے کی گردن کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اب جو مار رہا ہے وہ بھی مسلمان، جو مر رہا ہے وہ بھی مر، اور قوم کا عالم یہ ہے
کہ صبح جو پہلی خبر سنی وہ یہ تھی کہ وہ 4 سدہ میں جی انہوں فرنٹیئر کانسٹیبلری کا ہے، وہاں دھماکے ہوئے، اور وہ جو چھٹی جا رہے تھے وہاں کے ٹرینی، وہ بیچارے پہلے 65 کہہ رہے تھے، اب میرا خیال ہے 12 بجے کے بعد جب میں 1 بجے کے قریب اندر گیا تو ٹی وی آن کیا تو کہہ رہے تھے 85 لوگ تو مر گئے ہیں اور کوئی اتنے یا اس سے زیادہ زخمی. تو اس کا مطلب ہے 200 بندہ 2 دھماکوں میں مارا گیا، لیکن اسی لمحے خبر ختم کر کے اچھل کود اور لڑکوں اور لڑکیوں کا اکٹھا ناچ شروع ہو گیا. یہ کیا، یہ اس کا صابن کا اشتہار ہے. کمال. یا ٹوتھ پیسٹ کا کوئی اشتہار ہوگا کسی چیز کا، اب صابن کا اشتہار دکھانا ہے تو ایک عورت کو ننگا نہاتے ہوئے دکھائیں گے. کمال ہے یار. یہ چیز کریم کا اشتہار دکھانا ہے تو ایک عورت کا جسم ننگا دکھائیں گے، وہ کریم لگے. اس قوم میں کوئی شرم حیا رہا ہی. 200 بندے ایک لمحے میں آنے واحد میں ایک شہر میں قتل ہوں گے. کراچی کتنے مرے ہوں گے، لاہور کتنے مرے ہوں گے، ایکسیڈنٹ کتنے ہوئے ہوں گے، بھوک افلاس سے خودکشی کرنے والے کتنے ہوں گے. یار آدھا ملک مر رہا ہے اور آدھا ناچ رہا ہے. کون سی قوم ہے؟ اسے ہمارے اس پاکستانیوں کو میں سمجھتا ہوں ہمیں قوم کہنا غلط ہے. ہم ایک کراؤڈ ہے، ایک گروہ ہے، ایک اجدہام ہے لوگوں کا، لیکن ہر بندہ اکیلا اکیلا ہے. قوم تو ہوتی ہے افراد جب اکٹھے ہو جائیں. امریکہ میں ایک کتاب لکھی گئی تھی مغربی معاشرے پر، اس کا نام تھا لونلی کراؤڈ، اکیلے اکیلے لوگوں کا انبوہ. سب سے زیادہ اس سال وہ فروخت ہوئی تھی. اس نے اپنی تہذیب لکھی تھی کہ ہر بندہ اپنا اپنا جی رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی پاکستانی قوم کی بجائے ہم بھی لونلی کراؤڈ بن گئے. ہمیں پاکستانی سے پہلے ہمارا نقطہ اتحاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. جو اللہ کا نہ ہو سکا، جو اس کے نبی کا نہ ہو سکا، وہ پاکستان کا خاک ہوگا. جو اللہ سے وفا نہ کر سکا، جو اپنے نبی سے وفا نہ کر سکا، وہ ملک سے کیا خاک وفا کرے. تو آج پھر وہ سر جوڑ کے ارباب اقتدار بیٹھے تو افسوس کر کے اٹھ جائیں گے اور کیا کریں گے. اندازہ جو ہے میرا وہ یہی ہے کہ ہوگا کچھ نہیں، بس یہی کہیں گے کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا نہیں ہونا چاہیے. چلو، لیکن اللہ انہیں توفیق دے تو یہ سوچ لیں کہ یار اللہ کی نافرمانی بس کر دیں، ملک اور قوم کو لوٹنا چھوڑ دیں، اپنی حدود میں آ جائیں، انصاف کریں. امیر غریب، نیک بد، مومن کافر، ہر بندے کو عدل مہیا کریں اور ہر جگہ انصاف ہو. تعلیم کے حصول میں بھی انصاف ہو. جہاں امیر کے بچے کے پاس وسائل ہیں پڑھ سکتا ہے، غریب کا بچہ بھی پڑھ سکے. امیر بیمار ہوتا ہے، بڑا علاج ہوتا ہے، غریب کا بھی ہو سکے. روزگار کی فراہمی میں انصاف کرو، ہر بندے کو جس میں جتنی اہلیت ہے وہ دو. اللہ سے توبہ کرو. تو یار یہ سارے حالات آج بھی بدل سکتے ہیں، لیکن ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی. اس بندے کا حال تبدیل نہیں کرتا جو بندہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا. ایک بندہ دھوپ میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہاں سے نہیں ہلوں گا، اللہ مجھ پر سایہ کیوں نہیں کرتا. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے تجھے سایہ بھی دیا ہے، درخت بھی ہے، مکان بھی ہے، تو جا کے سایہ میں کھڑا ہو جا. اگر وہ خود دھوپ سے نکل کر سائے میں چلا جائے تو اللہ اسے سائے کی ٹھنڈک بھی عطا کر دیتا ہے. یعنی اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، تب حالات بدلتے ہیں. تو فرمایا یہ تب مانیں گے کہ جب یہ خواب میں خراٹے لے رہا ہوں ان پر عذاب آ جائے. یہ تب مانیں گے کہ دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں اور لاب و لاب میں لگے ہوں اور ان پر عذاب آ جائے. افآمنوا مکر اللہ. کیا یہ اللہ کے طریقے، اللہ کی سنت، اللہ کے انداز، اللہ کی تجویز کردہ قانون، یہ سب انہوں نے فراموش کر دی.
یہ کیوں بھول رہے ہیں؟ وہ پانی پیتے ہو پیاس بجھتی ہے، نہیں پیتے پیاس بڑھتی ہے۔ کھانا کھاتے ہو بھوک مٹتی ہے، نہیں کھاتے تو بھوک بڑھتی ہے۔ تو یہ قانون کیوں بھول جاتے ہو کہ برائی کرو گے تو مصیبت آئے گی، توبہ کرو گے تو ٹل جائے گی؟ یہ کیوں بھول جائے؟ افامنوا مکر اللہ، نے کسی نے کہا ہے کہ اللہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو جی چاہے کرتے رہو؟ ان کے پاس کوئی امن کا سرٹیفکیٹ ہے؟ کسی نے انہیں سند دی ہے؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور اللہ کی تجویزوں سے صرف وہی لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہوں، جو نقصان اٹھانے والے۔ اللہ کے قانون اٹل ہیں، اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ، خلوص سے لاؤ، اللہ کے نبی پہ اعتبار کرنا سیکھو، اللہ کے نبی کی اطاعت کا حق ادا کرو، اور نیکی کر کے بھی بخشش مانگو کہ یا اللہ میرے یہ سجدے، میری یہ نماز، میری یہ تلاوت، میری یہ دعائیں پھر بھی اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پہنچے، ان میں وہ خلوص، وہ نورانیت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی نہیں ہے۔ یہ جیسا میں ہوں ویسی میری عبادت بھی ہے، بار الہ میں کر تو رہا ہوں، تو قبول فرما، یا مجھے وہ نورانیت، میرے دل میں وہ نور پیدا کر، میرے دل میں وہ محبت، وہ عشق پیدا کر، اطاعت کا وہ جذبہ پیدا کر جو شرف قبولیت پائے۔ نیکی کر کے بخشش مانگنی چاہیے، تم برائی کر کے اکڑتے بھی ہو، کمال ہے یار، تم نے سمجھ لیا کہ تمہارا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ ہے تو پھر بھگتو، اور یہ اس طرح کا عذاب تو ہم پر مسلط ہے، اللہ معاف کرے۔ اور میری دعا ہے کہ ہمارے بڑوں کو اللہ یہ شعور دے، خود بھی توبہ کریں اور قوم کو بھی توبہ کی دعوت دی۔ ایک علاج یہ بھی کر کے دیکھ لو یار، آخر اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ بھی تو ایک علاج ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔